اکابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے رحمت بھری حکایات۔ آج کے سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے آج بھی کچھ پیاری پیاری باتیں اور پیارے پیارے بزرگوں کے پیارے پیارے فرامین، آپ کے اقوال لیے آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ توجہ کے ساتھ اول تا آخر سلسلے میں بنے رہیے اور ان پیاری پیاری باتوں کو، ان کی پیاری اداؤں کو سنیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی عمل ہوگا اس پر، اللہ پاک دونوں جہاں میں بہترین اس کا بدل عطا فرمائے گا۔ آئیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی ایک فضیلت کو سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، لوگوں میں بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے دنیا کے اندر مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے آج ہم دو بزرگان دین کا اپنے اس ایپیسوڈ کے اندر تذکرہ کرتے ہیں۔ ان کے انٹروڈکشن کی طرف بھی جائیں گے اور انشاءاللہ عز و جل ان کے فرامین کی طرف بھی۔ حضرت سیدنا سلمہ بن کہیل بن حسین حضرمی کوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی کنیت ابو یحییٰ ہے، حضرموت میں رہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے 13 سال پہلے 47 سن ہجری کو پیدا ہوئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر اور حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہما کی زیارت و ملاقات کا شرف حاصل کیا اور حضرت سیدنا جندب اور حضرت سیدنا جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث سماعت کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے ذہین اور حدیث پاک کے اعتبار سے علم حدیث میں بہت پختہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو نیزے پر دیکھا اور سر مبارک سے یہ آواز آ رہی تھی، فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو اے محبوب عن قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا اور وہی ہے سنتا جانتا۔ حضرت سیدنا سلمہ بن کہیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال عاشوراء کے روز 121 سن ہجری کو ہوا۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، اب آئیے ان کے متعلق کوئی رحمت بھری حکایت بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ ابن الاجلح کہتے ہیں کہ میرے والد الاجلح نے حضرت سیدنا سلمہ بن کہیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ ہم میں سے جو پہلے فوت ہو یعنی انتقال کر جائے، وہ خواب میں دوسرے کو اپنے دیکھے ہوئے احوال پر مطلع کر دے یعنی اطلاع کرے۔ حضرت سیدنا سلمہ بن کہیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ الاجلح سے پہلے انتقال کر گئے اور ابن الاجلح کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے کہا، اے میرے بیٹے، حضرت سیدنا سلمہ بن کہیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن میرے خواب میں تشریف لائے۔ تو میں نے کہا، کیا آپ وصال نہیں فرما گئے؟ تو فرمایا، اللہ پاک نے مجھے زندہ کر دیا۔ جی ہاں، بندہ جب دنیا سے انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پھر اسے زندگی عطا فرماتا ہے جو عالم برزخ کی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک عرصہ جب تک رب چاہتا ہے وہ عالم برزخ میں رہے گا اور پھر اس کے بعد قیامت کے میدان میں پہنچے گا
اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی زندگی کا حساب کتاب، اور جسے رب چاہے بے حساب بخش دے، اب وہاں دو ہی ٹھکانے ہیں، یا تو پھر وہ جنت کی طرف جائے گا یا معاذ اللہ جہنم کی طرف۔ تو آپ فرماتے ہیں دوران خواب کہ انہوں نے سوال کیا، الاجلہ جو ہیں انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ وصال نہیں فرما گئے؟ تو حضرت سیدنا سلمہ بن کہیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے زندہ کر دیا۔ میں نے پوچھا آپ نے اپنے رب کو کیسا پایا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اے ابو حجیہ، بہت ہی میں نے مہربان اپنے رب کو پایا۔ میں نے پوچھا جن اعمال کے ذریعے بندہ اللہ پاک کا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے افضل عمل آپ نے کون سا پایا ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے صلاۃ اللیل سے یعنی رات کی نماز سے بہتر کوئی عمل نہیں پایا۔ میں نے پوچھا معاملہ کو کیسا پایا؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آسان پایا مگر لوگ بھروسے پر نہ رہیں۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، یہ جو حکایت ابھی ہم نے حضرت سیدنا سلمہ بن کہیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سنی کہ انتقال کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو بڑا مہربان پایا ہے، اور یقیناً رب بڑا مہربان ہے، وہ مہربانی فرماتا ہے، وہ غفار ہے، اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، وہ ستار ہے، اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، اور وہ کریم ہے کہ اپنے بندوں پر رحمتوں کا نزول بھی کرتا ہے اور کرم کی بارشیں بھی نازل فرماتا ہے۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالی غفار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، وہیں اللہ پاک قہار بھی ہے، وہیں اللہ پاک جبار بھی ہے، وہ قہر بھی فرماتا ہے اور پھر اپنے بندوں پر وہ سختی بھی فرماتا ہے۔ جی ہاں، وہ مالک کل ہے، وہ مالک کائنات ہے، وہ جس کے ساتھ جیسا چاہے معاملہ فرمائے۔ اور آخر میں جو حضرت سیدنا سلمہ بن کہیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ لوگ جو ہے نا اپنے اعمال کی طرف بڑھیں، اس بھروسے پر نہ رہیں، یعنی امید جو ہے نا یقیناً رب کی ذات سے ہونی چاہیے۔ دیکھیں ایمان کا جو تقاضا ہے نا وہ یہی ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ لہٰذا یہ جو ٹاپک ہے نا، اس ٹاپک کے اعتبار سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک کی رحمت سے نا امید بھی نہ ہو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب سے بے خوف بھی نہ ہو۔ یہ ان دونوں کے بیچ کی جو کیفیت ہے نا، یہ ایمان ہے۔ لہٰذا حضرت سیدنا سلمہ بن کہیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فرمایا کہ بھروسے پر نہ رہیں کہ میری بخشش ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے یہ بات کئی مرتبہ سن رکھی ہوگی کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے نا تو گناہوں کی نحوست یہ ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان اس سے واپس لے لیا جائے۔ ہاں، مرتے وقت اس کا ایمان اس سے سلب کر لیا جائے گا۔ تو اب اگر ہم اس بات پر ہیں کہ اللہ پاک یقیناً وہ رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، ستار ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت پر بھی بندے کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ پاک قہار و جبار بھی ہے کہ میرا رب اگر مجھے پکڑ لے اور میری پکڑ فرمائے تو پھر میں کہاں جاؤں گا۔ تو اللہ کی ذات سے نا امید بھی نہ ہو، اس کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو، اور اس کے قہر و غضب سے بے خوف بھی نہ ہو۔ ان دونوں کے درمیان رہیں اور پھر اپنے اعمال کی اصلاح کریں، عمل کی طرف بڑھیں۔ اور حضرت سیدنا سلمہ بن کہیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو سوال کیا گیا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے بہترین جو عمل آپ نے اپنے لیے جو پایا ہے وہ کیا پایا، تو آپ فرماتے ہیں کہ صلاۃ اللیل یعنی رات کی نماز کو۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، اب پتہ یہاں پر یہ چل رہا ہے کہ حضرت سیدنا سلمہ بن کہیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلکہ تمام بزرگان دین یہ خوب عبادت کیا کرتے، اور پھر کئی بزرگان دین کے واقعات ہم کئی مرتبہ سن چکے ہوں گے کہ یہ رات بھر جاگ کر عبادت کیا کرتے۔ تو بزرگان دین راتوں کو جاگ کر اللہ پاک کی یہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اب آئیے صلاۃ اللیل کے متعلق جو حضرت سیدنا سلمہ بن کہیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ رات کی نماز، تو یہ رات کی نماز ہے کیا، یہ کون سی نماز ہے اور اس کو کیسے ادا کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں آئیے سنتے ہیں۔ بعد نماز عشاء جو نوافل پڑھے جائیں ان کو صلاۃ اللیل کہتے ہیں، اور رات کے نوافل یہ دن کے نوافل سے افضل ہیں کہ حدیث پاک میں ہے فرضوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔
تو اسی صلاۃ اللیل کی ایک قسم تہجد بھی ہے کہ نماز عشاء کے بعد رات میں سو کر اٹھیں، پھر نوافل پڑھیں، اور سونے سے قبل جو کچھ آپ نفل پڑھیں گے وہ تہجد نہیں ہے۔ لہٰذا تہجد کے لیے نماز عشاء ادا کرنے کے بعد کچھ دیر سو جائیں، پھر اٹھ کر جو نماز ادا کی جائے گی رات کے حصے میں وہ تہجد کہلائے گی۔ لیکن نماز عشاء کے بعد جو نوافل پڑھے جائیں گے ان نوافل کو کیا کہیں گے؟ صلاۃ اللیل کہیں گے۔ حضرت سیدتنا اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ قیامت کے دن لوگ ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے۔ اس وقت ایک منادی پکارے گا، یعنی اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اناؤنس کرے گا، کہاں ہیں وہ جن کی کروٹیں خواب گاہوں سے جدا ہوتی تھیں؟ یعنی وہ بستر پر کروٹوں پر لیٹے ہوئے نہیں رہتے تھے بلکہ یہ بستروں سے الگ رہتے تھے۔ اعلان کیا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ، تو وہ لوگ کھڑے ہوں گے جو اپنے بستروں پر رات میں آرام نہ کیا کرتے، اور تھوڑے ہوں گے یہ، اور پھر جب وہ لوگ کھڑے ہوں گے جو رات میں اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے، رات میں آرام نہ کیا کرتے تھے، بس یہ تھوڑے سے لوگ ہوں گے اور اس اعلان پر کھڑے ہوں گے، اور پھر یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے یہ داخل ہوں گے، اور پھر لوگوں کے لیے حساب کا حکم دیا جائے گا۔ اللہ اللہ، ہم غور کریں کہ ہم بھی اللہ پاک کی عبادت کے لیے کمر بستہ رہیں، رات اٹھ کر نماز عشاء کے بعد بھی کچھ نوافل ادا کریں اور سو جائیں، پھر اٹھ کر دوبارہ نوافل ادا کریں جو تہجد کہلاتے ہیں، اور پھر کیا عجب کہ قیامت کے دن ہم بھی رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، اور پھر جب یہ منادی یعنی اعلان کرنے والا اعلان کرے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے بستروں سے جدا رہتے تھے اور اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے، اے کاش کہ ان اٹھنے والوں میں، ان جمع ہونے والوں میں ہمارا بھی نام شامل ہو، اور ہم بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں، اور اس کے بعد پھر حساب کتاب کا معاملہ شروع ہو۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ الحمدللہ عز و جل زندگی گزارنے کا ایک بہترین فارمولہ انہوں نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس فارمولے کا نام ہے نیک اعمال۔ جی ہاں، دعوت اسلامی انڈیا کا ایک بڑا ہی پیارا اور بہترین ڈپارٹمنٹ ہے شعبہ اصلاح اعمال۔ شعبہ اصلاح اعمال کے تحت الحمدللہ عز و جل یہ رسالہ آپ کو ملے گا۔ مکتبۃ المدینہ جو انڈیا کے اندر دعوت اسلامی کی الگ الگ جگہ برانچز ہیں، الحمدللہ عز و جل وہاں آپ کو یہ رسالہ مل جائے گا۔ اسی طرح دعوت اسلامی انڈیا کا IT ڈپارٹمنٹ ایک ایپلیکیشن الحمدللہ عز و جل لانچ کر چکا ہے، اور اس ایپلیکیشن کا نام ہے نیکی ٹائم۔ جی ہاں، آپ پلے اسٹور پر جائیں اور پھر اپنے اینڈرائڈ موبائل کے اندر پلے اسٹور کے ذریعے سے نیکی ٹائم سرچ کر کے آپ اس ایپلیکیشن کو آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے اس پرفتن دور میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے زندگی گزارنے کا جو فارمولہ عطا فرمایا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کس قدر آسانیوں کے ساتھ ہم نیکیاں کر سکتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کر سکتے ہیں، وہ بہت ساری چیزیں امیر اہل سنت نے ہمیں عطا فرمائی۔ جی ہاں، ہم اپنے کام کاج کر رہے ہوں، اپنی دکان پر، اپنے شو روم میں، اپنی آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اذان ہو جائے تو بس 3-4 منٹ کی بات ہوتی ہے، اذان کا جواب دیجئے۔ اللہ پاک جب کوئی خاتون، کوئی عورت جب اذان کا جواب دیتی ہے، یعنی مؤذن کے کہنے پر جو الفاظ وہ ادا کر رہے ہیں ان الفاظ کو وہ ریپیٹ کرتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک ایک کلمے پر 1-1 لاکھ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ مرد جواب دے گا، اللہ پاک اسے 2-2 لاکھ نیکیاں 1-1 کلمے پر عطا فرمائے گا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے نماز کے احکام، تو نماز کے احکام میں آپ کو اذان کا جواب دینے کا طریقہ مل جائے گا، یا پھر یہ کہ مکتبۃ المدینہ انڈیا جو دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور الگ الگ جگہ بہت ساری سٹیز کے اندر اس کی برانچز ہیں، وہاں سے آپ اس کو حاصل کیجئے۔ یہ ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دی
کہ 3 منٹ میں بندہ ایک اذان کے اندر 15 کلمات ہوتے ہیں اور 30 لاکھ نیکیاں مرد حاصل کر لے، 15 لاکھ نیکیاں عورت حاصل کر لے، تو یہ کتنی بڑی بات ہے نا کہ 3 منٹ کے اندر اتنی نیکیاں۔ تو ایسے مردوں کے لیے امیر اہل سنت نے 72 سوالات عطا فرمائے، عورتوں کے لیے 63 سوالات عطا فرمائے، اسٹوڈنٹس کے لیے 92 کوسچنس عطا فرمائے، اور پھر اس کے علاوہ آپ کو تعجب ہوگا کہ جو ڈسیبل لوگ ہیں، گونگے بہرے ہیں، ان کے لیے بھی امیر اہل سنت نے یہ رسالہ عطا فرمایا اور کچھ سوالات عطا فرمائے۔ مزید اس کے علاوہ جو عمرہ پر جانے والے ہیں، حج پر جانے والے ہیں، ان کے لیے کچھ سوالات امیر اہل سنت نے عطا فرمائے۔ تو آپ کے اس ڈپارٹمنٹ شعبہ اصلاح اعمال کا آپ اس کی معلومات حاصل کیجئے گا، اور نیکی ٹائم اس اپلیکیشن کو ضرور اپنے موبائل میں آج ہی بلکہ ابھی ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور پھر اس کی اور زیادہ معلومات حاصل کیجئے۔ الحمدللہ عز و جل، یہ ایک سوال میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کے علاوہ امیر اہل سنت نے کئی سوالات اس کے اندر عطا فرمائے ہیں کہ آج آپ نے لوگوں کو، یعنی جو آپس میں ملنے جلنے والے ہیں یا انجان بھی لوگ ہیں، ان کو سلام کیا کہ نہیں کیا، راستہ چلتے وقت نگاہیں نیچی رکھی، اپنے کانوں کو گناہوں والی باتوں سے بچایا کہ نہیں بچایا، اپنی زبان سے غیبت چغلی وغیرہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں ان گناہوں سے اپنی زبان کو بچایا کہ نہیں بچایا، اور پھر یہ کہ ضرورت کی بات بھی اشارے سے کی ہو، لکھ کر کی ہو، اس طرح کے کئی سوالات امیر اہل سنت نے الحمدللہ یہ عطا فرمائے ہیں۔ تو ضرور اس کو حاصل کیجئے اور اس پر عمل بھی کیجئے۔ FGN چینل کے ناظرین، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ نیک اعمال کے رسالے کے متعلق بھی کچھ ہم نے سنا، تو ضرور اس کو حاصل کیجئے اور اس کی برکتیں پائیے۔ حضرت سیدنا سلمہ بن کہیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جو بات یہ ارشاد فرمائی نا صلاۃ اللیل کے حوالے سے، تو صلاۃ اللیل کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی انڈیا کا پلیٹ فارم آپ کے ساتھ ہے۔ ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع، جی ہاں، دعوت اسلامی کے جہاں جہاں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع ہوتے ہیں وہاں ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں۔ اللہ پاک توفیق دے، بلکہ کوشش کریں کہ اللہ پاک توفیق دے تو رات وہاں پر گزاریے گا، اور پھر رات جو شیڈیول وہاں پر ہوتا ہے نا کہ صلاۃ اللیل بھی ادا کی جاتی ہے، تہجد بھی ادا کی جاتی ہے، سیکھنے سکھانے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، تو ضرور وہاں پر شرکت کریں۔ میں ایک ایڈوائس اگر آپ کو دوں تو آپ کی عمر اگر 18 سال یا اس سے زیادہ ہے اور آپ کوئی نہ کوئی ایک لینگویج پڑھنا لکھنا جانتے ہوں، یا اگر نہ بھی جانتے ہوں تو کم سے کم 7 ڈیز کا دعوت اسلامی انڈیا کا ڈپارٹمنٹ مدنی کورسز، اس کے انڈر ہونے والے 7 ڈیز کے فیضان نماز کورس میں آپ ضرور شرکت کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ حضرت سیدنا سلمہ بن کہیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو بات ہے صلاۃ اللیل کے حوالے سے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہاں پریکٹیکل بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ ایک تو آپ کو نماز کے مسائل سکھائے جائیں گے، قرآن کریم تجوید کے ساتھ کس طرح سے پڑھا جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ کو وہاں پر بتایا جائے گا۔ قرآن کریم کی آخری صورتیں اس کے پروننسیشن کے مطابق یاد کروانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نماز کے اذکار الحمدللہ عز و جل یہ بھی یاد کروانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مزید اس کے علاوہ اب یہاں شیڈیول کی اگر بات کریں تو الحمدللہ عز و جل تہجد سے ہمارے جو ہے نا اس شیڈیول کا سیکھنے سکھانے کا یہ آغاز ہو جاتا ہے۔ نماز تہجد کے بعد کچھ دیر قرآن کریم کی الحمدللہ عز و جل تلاوت کے فوراً بعد کچھ ذکر و اذکار بھی ہوتے ہیں۔ ذکر و اذکار کے ساتھ اس محلے میں مسلمانوں کو جگانے کے لیے جانا، فجر کی اذان کا جواب دینا، نماز فجر با جماعت ادا کرنا، نماز فجر کے بعد پھر دوبارہ کم سے کم 3 آیات قرآن کریم کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور قرآن کریم کی تفسیر سننا، اور پھر کچھ سنتیں سیکھنا۔ مزید اس کے علاوہ جب تک اشراق و چاشت کا وقت نہیں ہو جاتا اس سے پہلے بھی اگر ہمیں کچھ موقع مل جاتا ہے تو الحمدللہ اپنے بزرگان دین اور اپنے مرحومین کے لیے جو کچھ نیک اعمال کیے تھے ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، پھر اشراق و چاشت کے وقت میں اشراق بھی ادا کرنا، چاشت بھی ادا کرنا، پھر اس کے بعد دوبارہ 9:30 AM سے الحمدللہ عز و جل دوبارہ پھر یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جب شروع ہوتا ہے تو پورا دن الحمدللہ عز و جل سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہتا ہے۔
اور جب نماز مغرب ادا کی جاتی ہے تو نماز مغرب کے بعد نماز اوابین یہ نفل نماز ادا کی جاتی ہے، عشاء کے بعد صلاۃ التوبہ الحمدللہ عز و جل یہ ادا کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں الحمدللہ یہاں اس کورس کے درجے میں، اس کلاس کے اندر یہ سکھائی جاتی ہیں۔ آپ ضرور اپنے شہر کے اندر دعوت اسلامی انڈیا کے مبلغین سے آپ کانٹیکٹ کیجئے گا، اور پھر یہ شعبہ مدنی کورسز کے تحت ہونے والے 7 ڈیز کے کورس یا 63 ڈیز کے کورس کے لیے آپ ضرور جو ہے نا اس کی معلومات حاصل کریں۔ اگر جو بڑی عمر کے اسلامی بھائی یا دیگر لوگ مجھے ابھی سن رہے ہیں اور آپ کے بچے جو ہے نا اس قدر بڑے ہو چکے ہیں کہ یہ 18 پلس ہو چکے ہیں، یا آپ کے بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، یا آپ کے محلے کے اندر ایسے نوجوان ہیں کہ جو پڑھے لکھے بھی ہوں، اور پھر ان کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ دنیاوی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ دینی ایجوکیشن بھی حاصل کریں، اور ان کے جو ہے نا کیریکٹر ڈیولپ ہوں، اور پھر یہ کہ اچھے اخلاق و کردار والے بنیں، یہ والدین کے فرما بردار بنیں، تو ضرور ان کو ان کورسز کے اندر پارٹیسپیٹ کروائیں۔ اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی انڈیا کی یہ خصوصیت ہے کہ ان تمام کورسز کے لیے کوئی فیس نہیں لی جاتی۔ جی ہاں، کوئی روپیہ آپ کو خرچ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ تمام تر چیزیں دعوت اسلامی پرووائڈ کرتی ہے، اور فری آف کاسٹ الحمدللہ علم دین سکھانے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ضرور آپ شعبہ اصلاح اعمال سے امیر اہل سنت نے جو فارمولہ عطا فرمایا ہے نیک اعمال کے رسالے کی اور 72 کوسچنز کی صورت میں، یا تو ہارڈ کاپی اس کی حاصل کیجئے، یا پھر اس کے علاوہ اپلیکیشن نیکی ٹائم آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اور جو کورسز کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا ہے 7 ڈیز 63 ڈیز کے کورسز کی آپ معلومات لیں، اور ضرور اپنے گھر سے کسی نہ کسی کو، بلکہ آپ خود بھی اس کورس کو کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے اپنے سلسلے کے اندر ہم دوسرے ایک اور بڑے ہی پیارے اور بہترین بزرگ کا ذکر خیر کرتے ہیں، اور ان کی سیرت طیبہ سے اور ان کے فرامین سے جو ہمیں حاصل ہوگا اس کو ہم بھی سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے جو دوسرے بزرگ ہیں ان کا کچھ شارٹ انٹروڈکشن، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے کچھ نکات اور ان کے فرامین انشاءاللہ عز و جل ہم سنیں گے۔ حضرت سیدنا ابو مستحل کمیت بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا نام کمیت بن زید اسدی اور کنیت ابو مستحل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دنوں میں 60 سنہ ہجری کو پیدا ہوئے، قبیلہ بنی اسد سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چچا اپنی قوم کے سردار تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبیلہ بنی اسد کے خطیب، حافظ قرآن، اچھی خطاطی کرنے والے، سخاوت کرنے والے، بہادر اور بہت بڑے شاعر تھے۔ آپ کے 5000 سے زیادہ اشعار ہیں۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں بھی اشعار کہے ہیں۔ حضرت سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کے اشعار سے خوش ہو کر 4 لاکھ درہم عطا کیے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ پسند کریں تو وہ کپڑے عطا فرما دیں جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک سے مس ہیں، تاکہ میں ان سے برکت حاصل کروں۔ FGN چینل کے ناظرین، اب آپ دیکھیں کہ اہل بیت اطہار سے کس قدر جو ہے نا ان کی محبت تھی، اور حضرت سیدنا ابو مستحل رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اہل بیت اطہار کی شان میں اشعار بھی لکھتے ہیں، اور پھر جب حضرت سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں حاضری ہوئی، اور آپ ان اشعار سے جو اہل بیت اطہار کی شان میں کہے گئے تھے ان سے خوش ہو کر جب 4 لاکھ درہم آپ نے عطا فرمائے، تو آپ نے کتنے احسن انداز میں اس دنیا کی دولت کے لیے انکار فرمایا، اور حضرت سیدنا ابو مستحل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ مجھے درہم نہیں بلکہ آپ کے جسم مبارک کا وہ جبہ چاہیے ابھی کہ جو آپ نے پہنا ہوا ہے، یہ آپ کے جسم مبارک سے مس ہے۔ اور کیوں چاہیے؟
اس لیے چاہیے کہ میں اس سے برکت حاصل کروں۔ تو الحمدللہ عز و جل یہ وہ بزرگ ہیں جو سن 60 ہجری میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، اور ان کی ماشاءاللہ عز و جل یہ عقیدت اور ان کا عمل یہ ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، اور عمل کرنے کا ایک بہترین جو ہے نا یہ پوائنٹ ہے کہ ہم اپنے بزرگان دین سے کس قدر محبت کریں۔ جی ہاں، ان کے جسم مبارکوں سے جو ٹچ کی ہوئی چیزیں ہیں، جیسے ان کے کپڑے، ان کے سر پر باندھا جانے والا امامہ، انہوں نے جو چادر استعمال کی، الغرض کہ اللہ کے کسی نیک بندے کی جو استعمال کی ہوئی چیزیں ہیں، ان سے مس ہوئی چیزیں ہیں، ان سے منسوب چیزیں ہیں، یقیناً اس سے جو ہے نا برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور یہ عقیدہ اس وقت کا ہے جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے، اس دوران یعنی انہی ایام کے درمیان میں آپ پیدا ہوئے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ نے جب اپنا کلام سنایا تو پھر وہاں سے جو مانگ کی جا رہی ہے، یہ عرض کی جا رہی ہے کہ آپ اپنا جبہ عطا فرما دیں تاکہ آپ کے جبے سے میں برکت حاصل کر سکوں۔ لہٰذا آپ کو بھی کہیں اگر بزرگان دین کے تبرکات ملتے ہوں تو یقیناً ان تبرکات کی زیارت کیجئے، وہاں حاضری دیجئے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ان مقدس مقامات پر یا ان مقدس چیزوں کو سامنے رکھ کر جب اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم یقیناً ہماری دعاؤں پر رحمت کی نظر فرمائے گا۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے مزید سنتے ہیں۔ تو جب آپ نے عرض کی کہ مجھے آپ کے جسم مبارک کا یہ جبہ چاہیے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کپڑے ان کو عطا فرما دیے، اور اپنا جبہ جس میں آپ نماز ادا فرمایا کرتے تھے حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بھی عطا فرما دیا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو مستحل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ ان کی دعاؤں کی برکتیں حاصل کرتا رہا، اور حضرت سیدنا ابو مستحل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال 126 سن ہجری کو مروان بن محمد کی خلافت میں یعنی اس کے دور خلافت میں ہوا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو، اور اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں کروڑوں رحمت نصیب فرمائیں۔ FGN چینل کے ناظرین، اب آئیے ایک بڑی ہی پیاری حکایت ان سے ریلیٹڈ ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ ثور بن یزید شامی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا کمید بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یعنی ابو مستحل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا کہ اللہ پاک نے مجھے بخش دیا اور میرے لیے ایک کرسی رکھی گئی، مجھے اس پر بٹھایا گیا اور حکم ہوا کہ میں اشعار پڑھوں۔ جی ہاں، آپ اشعار لکھا کرتے، آپ بڑے بہترین شاعر تھے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں جب ان کو حاضر کیا گیا تو ان کے لیے کرسی لگائی گئی، اور رب نے ارشاد فرمایا اور وہاں فرمایا گیا کہ اشعار پڑھے جائیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اشعار پڑھنا شروع کیا۔ جب میں اس شعر پر پہنچا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگوں کے رب، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ زندگی کا فانی گھونٹ مجھے دھوکہ دے جیسا کہ اس نے لوگوں کو دھوکہ دیا۔ تو اس شعر کے پڑھنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا، کمیت نے سچ کہا، جس طرح دوسرے لوگ دھوکے میں پڑ گئے کمیت بچا رہا۔ اے کمیت، میں نے تجھے بخش دیا کیونکہ تو نے میری مخلوق کے بہترین لوگوں سے محبت کی، اور جو شخص بھی تیرے آل محمد کی تعریف میں کہے ہوئے شعر کو پڑھے گا میں تجھے ایک رتبہ عطا کروں گا اور آخرت میں اسے مزید بلند کروں گا۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، یہ حضرت سیدنا ابو مستحل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رحمت بھری حکایت کو آپ نے سنا، اور اللہ پاک نے آپ پر کیسا کرم فرمایا۔ ایک وہ شعر جو اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ نے پڑھا وہ خوف خدا سے لبریز تھا، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ کمیت نے سچ کہا، اور اللہ پاک نے ان کی بخشش فرما دی۔ اور دوسری بات
کہ انہوں نے اہل بیت اطہار کی شان میں، یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی شان میں جو اشعار لکھے، اس پر رب کریم نے ان کو کتنا بہترین اجر عطا فرمایا، اور فرمائے کہ تیرے لکھے ہوئے اشعار جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہیں، جب جب لوگ تیرے اشعار کو پڑھیں گے میں تجھے ایک ایک رتبہ عطا کرتا جاؤں گا۔ FGN چینل کے ناظرین، جو دنیا کی یہ نیرنگیاں ہیں اور ان تمام تر چیزوں کو، اس کی چکا چوند چاندنی کو دیکھنے کے باوجود دنیاوی زندگی کے دھوکے میں پڑ کر، یعنی وہ چکا چوند ہے کہ جو صرف ہماری آنکھوں کو بھا رہی ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہاں کی یہ خوبصورتی اور دنیا کی رونقیں، یہاں کی نیرنگیاں، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ فنا ہیں، اور ایک دن ہم نے مرنا ہے اور پھر 2 گز زمین کے ٹکڑے میں جانا ہے اور پھر اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ دنیا کی ان رونقوں میں گم ہونے کے بجائے اور گم ہو کر اپنے رب کی عبادت سے جی چرانے کے بجائے اور اپنے دل سے خوف خدا کو دور کرنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی طرف دوڑیں اور اللہ پاک کی خوب خوب عبادت کریں۔ لہٰذا یہاں ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، چونکہ ہمارے سلسلے کا اختتام بھی عنقریب ہو جائے گا، چند منٹس میں ہم اپنی گفتگو کو سمیٹ لیں گے، اور وہ یہ کہ اللہ پاک نے ہم پر کیسا کرم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کی جاتی ہے، نعت پاک پڑھی جاتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ، آپ کے کمالات، پیارے آقا کے اخلاق کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، عشق رسول سے لبریز جب بندہ گفتگو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اسے بہترین اجر عطا فرماتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جب آل نبی کی مدح سرائی کی جاتی ہے اور اہل بیت اطہار کی جب مدح سرائی کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی مدح سرائی کرنے والوں کو اور اہل بیت اطہار کی تعریف کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بلند رتبے عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل، جہاں اہل بیت کا ذکر ہو، آل نبی کا ذکر ہو، اور وہاں یہ بجا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بھی ذکر کیا جائے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کس قدر جو ہے نا وہ آل نبی کی تعریف کی اور پھر آل نبی کا ادب الحمدللہ عز و جل ہمیں سکھایا۔ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اس پالکی والے واقعے کو کہ جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پالکی میں تشریف فرما ہو کر کہیں سفر فرما رہے تھے، تو پھر اس دوران جو پالکی اٹھانے والے مزدور تھے ان میں ایک آل رسول بھی تھا، ایک سید زادہ بھی تھا، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے عشق رسول کی کیا بات ہے کہ آپ پالکی میں بیٹھے بیٹھے آپ کے اندر بے چینی پیدا ہوئی نا، اور پالکی کو رکوایا اور پھر پوچھا ان چاروں مزدوروں سے کہ آپ میں کون آل رسول ہے، کون سید زادہ ہے۔ لہٰذا وہاں پر وقت کا اتنا بڑا امام ہو جس کو دنیا مجدد اعظم کہتی ہے، امام عشق و محبت کہتی ہے، اور ان کے عشق و محبت کا یہ عالم ہے کہ اسی وقت راستے پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس آل رسول سے معافی مانگی، اور یہاں تک کہ آل رسول سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اس آل رسول کو پالکی میں بٹھا کر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے انہیں اپنے کندھے پر اٹھایا۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، یقیناً اللہ کے محبوب سے بھی محبت کرنی ہے اور آل نبی سے بھی محبت کرنی ہے۔ لہٰذا یہ وہ عمل ہے کہ الحمدللہ عز و جل جو بندے کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ آئیے FGN چینل کے ناظرین، نیت کر لیجئے سلسلے کے آخر میں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان دونوں بزرگان دین کی سیرت سے، ان کے اقوال سے، ان کے عمل سے جو آج ہمیں سیکھنے کو ملا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر ہم عمل کریں گے، اور جو آخری بات ہم نے سیکھی کہ آل نبی سے محبت کی جائے، سید زادوں سے محبت کی جائے، ان کا ادب کیا جائے۔ جی ہاں، جنرلی طور پر اگر دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ غربت کی وجہ سے بہت سارے سید زادے ایسے بھی ہوں گے کہ آپ کے پاس امپلائی ہوں گے، آپ کے پاس کام کرتے ہوں گے، تو یقیناً ان کی معلومات لیجئے۔ کوئی سید زادہ اگر آپ کے پاس کام کرتا ہو تو ضرور اس کا ادب کیجئے، یہ نہ سمجھیے کہ یہ میرا نوکر ہے، نہیں، بلکہ یہ تو تمام جہان کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہے،
لہٰذا ان سیدزادوں کا ادب کیجئے، معلومات لیجئے، غلطی سے بھی کبھی انہیں برا بھلا نہ کہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں دونوں جہاں میں نصیب ہوں گی۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور با ادب لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے، بے ادبوں اور گستاخوں سے ہماری حفاظت فرمائے، بلکہ ان کی صحبت سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق آؤ اکابری کی حیات سے۔